بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ پنجاب میں شدید دھند کا راج برقرار ہے۔ دھند کے باعث موٹر ویز کے مختلف مقامات سے بند کر دیا گئے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے آئندہ 3 روز کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے کئی علاقوں لاہور، جھنگ، ملتان، خانوال، ساہیوال، اوکاڑہ، پاکپتن اور وہاڑی میں شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M3 جڑاں سے درخانہ، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور فیصل آباد سے ملتان تک، جبکہ موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر اور ملتان سے سکھر تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہے۔ روڈ یوزرز لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ دھند میں صبح 10 تا شام 6 تک محفوظ سفری اوقات ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ڈرائیور فوگ لائٹس لازمی استعمال کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، تیز رفتاری نہ کریں، آگے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھیں۔ ناظرین، بات کریں ملک بھر میں سردی کی لہر جاری ہے۔ بالائی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا ہے۔ خون جما دینے والی سردی میں شہری ٹھٹر کر رہ گئے۔ حالیہ بارشوں کے بعد یخ بستہ ہواؤں نے ملک کے مختلف علاقوں میں ڈیرے ڈال لیے، جس سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں درجہ حرارت 9 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ملکہ کوثر مری میں 7، کوئٹہ 6، لاہور میں 12 اور پشاور میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بالائی علاقوں میں غضب کی سردی پڑ رہی ہے۔ سوات میں پارہ -9، گلگت میں -11 ہو گیا۔ پنجاب کے کئی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سردی کی یہ لہر فی الحال یوں ہی جاری رہے گی۔ خبر دیں کہ سال 2026 کا پہلا سپر مون آج نظر آئے گا، جسے روایتی طور پر ولف مون کہا جاتا ہے۔ یہ اکتوبر 2025 سے جاری سپر مونز کے سلسلے کا آخری سپر مون ہوگا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق پاکستان میں سپر مون شام 5:51 پر طلوع ہوگا، جبکہ چاند کی روشنی 99.8% تک ہوگی۔ اس دوران زمین اور چاند کے درمیان فاصلہ تقریباً 3,62,000 کلومیٹر ہوگا۔ اس موقع پر بارش بھی اپنے عروج پر ہوگی، جبکہ آسمان کا منظر مزید خوبصورت ہو جائے گا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس بار چاند عام پورے چاند کے مقابلے میں 6 سے 7% بڑا اور 10% زیادہ روشن دکھائی دے گا۔ سپر مونز کا اگلا سلسلہ نومبر 2026 میں شروع ہوگا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کا پاکستان کی خوبصورتی کا برملا اعتراف۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بعد نیو یارک کے میئر زہران ممدانی بھی پاکستان کے دل دادا نکلے۔ میئر زہران ممدانی نے کہا کہ انہوں نے ایک بار لاہور کا سفر کیا تھا اور لاہور انتہائی خوبصورت شہر ہے۔ حلف لینے کے بعد میئر زہران ممدانی کی ملاقات لاہور سے تعلق رکھنے والی پاکستانی خاتون سمینہ سے ہوئی۔ یہ ملاقات عکاسی کرتی ہے کہ بین الملک مقیم پاکستانی در حقیقت پاکستان کے حقیقی سفیر و مثبت چہرہ ہیں۔ پاکستانی شہری سمینہ نے زہران ممدانی کو میئر نیو یارک منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ پاکستانی شہری سمینہ نے کہا کہ آپ کا رویہ اور لوگوں کے لیے دلی ہمدردی قابل تقلید ہے۔ پاکستانی شہری سمینہ نے کہا کہ ایسی دنیا جہاں لوگ متحد نہیں ہیں، ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے پر میں آپ کی مشکور ہوں۔ پاکستانی شہری سمینہ نے کہا کہ اس مشکل وقت میں آپ ہمارے لیے روشنی اور امید کی کرن بن کر سامنے آئے۔ پاکستانی شہری سمینہ نے کہا کہ جب میں نیو یارک سے باہر جاتی ہوں تو مجھے لوگوں کے چہروں پر خوشی اور اطمینان نظر آتا ہے۔ پاکستانی شہری سمینہ نے کہا کہ آپ کی وجہ سے نیو یارک کی خوبصورتی دوبالا ہو چکی ہے۔ آپ جیسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور پاک تحفہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زہران ممدانی دوران ملاقات کے دوران ابدیدہ ہو گئے۔ ملاقات میں گفتگو سے بین الملک مقیم پاکستانی اور زہران ممدانی کی پاکستان سے محبت واضح جھلکتی ہے۔ ناظرین، SIFC کی مربوط سہولت کاری نے پاکستانی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو عالمی تجارتی منڈیوں تک پہنچا دیا ہے۔ SIFC کے اسٹریٹجک ویژن کے تحت پاکستان فنی مہارت، ٹیلنٹ اور ڈیجیٹل خدمات کو عالمی سطح پر فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی IT انڈسٹری کی ترقی کا تسلسل برقرار ہے، جس کی نمایاں مثال معروف کمپنی سپرنیٹ کا عالمی مارکیٹس میں قدم رکھنا ہے۔ دبئی سپرنیٹ گلوبل کا پہلا علاقائی ہب ہوگا، جہاں سے اداروں، کیریئرز اور انٹرپرائز کلائنٹس کو خدمات فراہم کی جائیں گی۔ کمپنی مشرق وسطیٰ، افریقہ اور وسط ایشیا میں بھی اپنی سرگرمیوں کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے۔ سپرنیٹ گلوبل کے مطابق یہ توسیعی حکمت عملی عالمی ڈیجیٹل مارکیٹس میں شمولیت، پاکستانی IT برآمدات میں اضافے اور طویل المدتی زر مبادلہ آمدن کو مستحکم بنانے میں مدد دے گی۔ کمپنی کی تکنیکی اور انجینئرنگ خدمات پاکستان میں برقرار رہیں گی، جس سے ملکی ڈیجیٹل سروسز کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی طرف سے یمن کی صورتحال پر اپنے موقف کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان یمن کے معاملے کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی کوششوں کی
भरपूर हिमायत करता है। खबर दें कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अज़रबैजान के वज़ीर मईशत मिखाइल जबारोव का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान में अज़रबैजान के $2 अरब की सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान किया है, जबकि पाकिस्तान में अज़रबैजान की सरमायाकारी के लिए शोबों की निशानदेही की खातिर मैकेनिज़्म को हतमी शक्ल देने पर भी इत्तेफाक किया गया है। खबर दें कि इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात के लिए कानून साजी की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद दारकूमत में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी हो गए हैं। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद के बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए ऑर्डीनेंस लाने का फैसला किया है। ऑर्डीनेंस के जरिए इस्लामाबाद में वार्ड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत होने वाले इजलास में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। वफाकी काबीना के इजलास में काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 23 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक की गई है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डीनेंस 2025 से मुतालिक कार्रवाई की गई है और इससे काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 26 अगस्त के इजलास के फैसलों और ऑफ ग्रिड लेवी से मुतालिक बिजली तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन को रिलीफ देने के फैसले की भी तौसीक की गई है। इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि PIA के 75% शेयर की निजकारी इंतहाई कामयाबी से तय पाई है। PIA की बिडिंग का अमल इंतहाई शफाफ रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि 2025 मुस्बत रुझानात का साल था, 2026 मुस्बत नताइज का साल होगा। बाहमी मफादात पर मबनी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में अमली शक्ल देने के लिए मौजूदा साल नहायत अहम है। सफारत खाना पाकिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रिजवान सईद शेख ने कहा, 2025 के दौरान आला सतह रवाबत के बायस पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई और आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को तक़वियत मिली। नाज़रीन, दिसंबर 2025 में तारीख़ की बुलंद तरीन टैक्स वसूली का रिकॉर्ड वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सराहते हुए FBR को टैक्स कलेक्शन में मज़ीद इजाफे की हिदायत कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने वीडियो लिंक के ज़रिए टीम FBR और फील्ड फार्मेशन से खिताब करते हुए कहा है कि गुज़श्ता 18 माह में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है और दिसंबर 2025 की वसूलियाँ नहायत हौसला अफजा हैं। उन्होंने कहा कि मईशत की डिजिटलाइजेशन, कैशलेस लेन देन के फ़रोग़ और कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर किए बगैर मजबूत नफाज कानून की हिकमत अमली ने अमली और पायदार नताइज देना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना को बताया गया है कि FBR ने दिसंबर 2025 में 1427 अरब रुपये टैक्स वसूल किया है, जो माहाना हदफ 1446 अरब रुपये का 99% है। यह किसी भी साल की दिसंबर में अब तक की सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली है, जो बेहतर तामील और मौसर नफाज को ज़ाहिर करती है। रवां माली साल के 6 माह का बैरूनी तजारती खसारा सालाना 34.6% बढ़ गया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई ता दिसंबर बैरूनी तजारती खसारा 19 अरब 20 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गया है। दिसंबर 2025 में तजारती खसारा सालाना 23.8% और माहाना 28.4% बढ़ा। दिसंबर 2025 में तजारती खसारा 3 अरब 70 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा। दिसंबर 2025 में मुल्क के बरामदात सालाना 20.4% कम, जबकि बरामदात महज 2 अरब 31 करोड़ 70 लाख डॉलर रही। जुलाई तक दिसंबर बरामदात सालाना 8.7% कम होकर 15 अरब 18 करोड़ और 40 लाख डॉलर रही हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात KP के इख्तियार वली खान का कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई में नुमायाँ कमी आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही है। नवंबर में 6.1% के बाद दिसंबर में महंगाई का 5.6% पाना बड़ी कामयाबी है। इख्तियार वली खान ने कहा कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर मोहर तस्दीक की है कि रिपोर्ट साबित करती है कि हम दुरुस्त माशी समत में गामजन हैं। कीमतों के इस्तेहकाम माशी नज़्म ज़ब्त की बेहतरी का सबूत है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ। फूड इन्फ्लेशन 3.24% तक गिर गई है। मार्केट में खुराक की वाफर दस्तियाबी से अवाम को बराह रास्त रिलीफ मिल रहा है। इख्तियार वली खान ने कहा कि स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 3 साल की कमतीन सतह पर लाकर सनअतों के लिए राहें खोल दी हैं। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी से सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे। महंगाई में कमी से अवाम की कुव्वत ख़रीद में बेहतरी आ रही है।
ناظرین خبر دیں کہ وزیراعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو کئی بار مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ وزیراعظم کی مذاکرات کی پیشکش میں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 بڑے اپنی جماعت کے قائد، صدر اور وزیراعظم ہیں۔ 5 بڑوں کو کسی نے پکڑ کر نہیں بٹھانا۔ مذاکرات کے لیے نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور بانی پی ٹی آئی کا متفق ہونا لازم ہے۔ 5ویں فریق کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ بانی تحریک انصاف مذاکرات کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سڑک گرم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ 8 فروری کو بری طرح ناکام ہوں گے۔ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ پہیہ جام تب ہوتا ہے کہ جب تحریک کامیاب ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ تحریک انصاف شروع ہی پہیہ جام سے کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی موجودہ حکومت سے بات نہیں کرے گی۔ تحریک انصاف کسی اشتعال انگیزی میں شامل نہیں ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ 8 فروری کی کال تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہے۔ پی ٹی آئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال پر ساتھ دینے کی پابند ہے۔ رانا ثناءاللہ کی رائے غیر سنجیدہ ہے۔ ہم عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ فارم 47 والی حکومت کے پاس آئین سازی کا اختیار نہیں ہے۔ ہم کسی ترمیم میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کہتے ہیں کہ کسی تقریب یا میٹنگ میں موقع ملا تو فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ضرور ملوں گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صوبائی معاملات پر بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے بات چیت کے لیے حالات اور ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے مجھے نہیں کہا۔ یہ ٹاسک محمود چکزئی اور علامہ ناصر عباس کو حوالے کیا گیا ہے۔ حکومت اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو عوامی مفادات کے لیے ہو۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو باہر نکلنا جائز ہے۔ وہ اپنی بھائی کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں۔ لاہور کا دورہ عوام میں بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے کیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ بلیو اکانومی پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ 1000 کلومیٹر طویل ساحل اور وسیع سمندری حدود کے باوجود پاکستان اپنی مکمل صلاحیت استعمال نہیں کر سکا۔ گوادر اور کراچی پورٹس کو وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط کے لیے ترقی دی جا رہی ہے۔ بلوچستان کے سمندری علاقے ملک کی معیشت میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں، جبکہ فشریز، ایکوکلچر اور سیاحت میں ویلیو ایڈیشن سے معیشت کو فروغ ملے گا۔ اڑان پاکستان کے تحت ویلیو اکانومی کو قومی ترقی کا اسٹریٹجک سٹون بنایا گیا ہے۔ اڑان پاکستان میں سب سے زیادہ فوکس اسی پر ہے کہ ہاؤ فاسٹ اینڈ ہاؤ ایکسپونینشلی وی کین گرو آر ایکسپورٹ سیکٹر۔ ایکسپورٹ سیکٹر میں وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ 8 ڈرائیورز اور ان میں ایک بلو اکانومی کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو انڈاؤمنٹس دی ہیں، ہم نے ان میں بدقسمتی سے بہت ساری انڈاؤمنٹس کو پوری طرح پوٹینشل پہ ڈیولپ نہیں کیا۔ ابھی بھی ہمارے ہاں سے فش یا شریمپس، ایکوا کلچر اس ایریے میں کام ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ اس پوٹینشل پہ ہے کہ جس کے ہم کیپیبل ہیں؟ اتنا اس کی ویلیو چین ہی نہیں ہے۔ احسن اقبال کا بیان حقائق مسح کرنے اور حکومتی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ پی ٹی آئی نے وفاقی وزیر احسن اقبال کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قوم جانتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں ملکی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن تھی۔ پی ٹی آئی حکومت کے دوران بلوچستان میں دہشت گردی میں نمایاں کمی آئی اور سی پیک کو نیا رخ ملا۔ موجودہ حکومت کے دور میں بلوچستان میں دہشت گردی میں 70% اضافہ ہوا۔ حکومت جھوٹے ترقیاتی نعروں سے قوم کو مزید گمراہ نہیں کر سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں امن و ترقی تھی، جبکہ موجودہ دور میں بد امنی اور جمود ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے نہایت کم مدت میں عوام کا اعتماد بحال کر کے ریاست میں سیاسی استحکام کی بنیاد رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت 17 اکتوبر کو قائم ہوئی اور صرف 1.25 ماہ کے قلیل عرصے میں عوامی رابطہ بحال ہوا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عوام نے اس حکومت کی اونرشپ لے لی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے 2 ڈویژنز میں بھرپور عوامی اجتماعات منعقد ہوئے، جہاں عوامی رجحان نے نہ صرف سیاسی نظام پر اعتماد میں اضافہ کیا بلکہ حکومت اور عوام کے درمیان فاصلے بھی کم کیے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی سے ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد حکومت کی اولین ترجیح تھی۔ عوامی حکومت کے اوپر ایک بار پھر
रियासत की आवाम का एतमाद बहाल किया। ये हुकूमत 17 तारीख को बनी थी नवंबर को, और आज मेरे ख्याल में तकरीबन 1.25 माह इस हुकूमत को बने हुआ, लेकिन 1.25 माह के अंदर अंदर रियासत के 2 डिवीजन्स के अंदर हमने भरपूर अंदाज में अवामी इज्तिमात किए, और उसके अंदर जो अवामी रुझान हमें देखने को मिला वो मैं ये समझता हूँ कि एक बार फिर सियासी निज़ाम के ऊपर अवाम का एतमाद का बहाल होना है। अवामी एक्शन कमेटी के साथ किया हुआ मुआहदा, उस पर अमल दरामद कराना, वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट और टास्क होगा। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 14 रुकनी निगरान काबीना की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल निगरान काबीना की मंजूरी दी है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुशावरत से निगरान काबीना के अरकान का तकर्रुर अमल में लाया गया है, जबकि निगरान काबीना में साजिद अली बेग, इंजीनियर अल्ताफ़ हुसैन और ग़ुलाम अब्बास शामिल हैं। इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड अबरार इस्माइल, महदादो शराफुद्दीन, मौलाना सरमद शाह, राजा शहबाज खान और मुमताज़ हुसैन भी निगरान काबीना का हिस्सा होंगे। नोटिफिकेशन में मजीद बताया गया है कि डॉक्टर नियाज़ अली, सैयद आदिल शाह, बहादुर अली, सईदा फ़ातिमा और अब्दुल हकीम को भी गिलगित बल्तिस्तान की निगरान काबीना में शामिल किया गया है। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा 79 करोड़ 42 लाख रुपए को दोबारा सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हिदायत की है कि ये रकम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए ट्रेजरी बिल्स में दोबारा लगाई जाए। वफाकी आईनी अदालत के एलामिया के मुताबिक रजिस्ट्रार को फौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया गया है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अदालत के हुक्म के बगैर रकम की दोबारा सरमायाकारी मुमकिन नहीं थी। एलामिया में बताया गया है कि रकम की आखिरी सरमायाकारी 4 सितंबर 2025 को ट्रेजरी बिल्स में अदा की गई थी, जबकि साबिका सरमायाकारी 27 नवंबर 2025 को मैच्योर हो चुकी थी। समात एसबी कम्प्लेक्स ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की दरख्वास्त पर की गई है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी किया, जबकि केस की समात फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। खबर दें कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। अगस्त 2025 में बांग्लादेश का दौरा किया तो बेगम खालिदा ज़िया ने बीमारी के बावजूद मुलाकात के लिए बुलाया। मरहुमा के अहल खाना और बांग्लादेश के अवाम के गम में उनके साथ खड़े हैं। हमारे बांग्लादेश के साथ मैं तो हमेशा इसको एक फैमिली की तरह सोचता हूँ, समझता हूँ, और इसी स्पिरिट के साथ इस साल अगस्त में हमारी हुकूमत पिछले साल PMLN की PDM की गवर्नमेंट के बाद दोबारा बनी, तो मैंने ढाका विज़िट किया। मेरा 2 दिन का विज़िट था, और बांग्लादेश की BNP की लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा ज़िया साहिबा वो सीरियसली बीमार थी, और उनको डॉक्टर्स ने बिल्कुल मूव करने की इजाज़त नहीं दी हुई थी। तो उनके जो नंबर 2 हैं पार्टी में, क्योंकि उनके बेटे तारिक रहमान साहब भी इंग्लैंड में थे, तो वो पूरी टीम जो है ऑफिशियली मुझे आके पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका में मिली। मैंने उनको मैसेज भेजा, उन्हें ख्वाहिशात भेजी बेगम खालिदा ज़िया मरहूमा को, और मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी में अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी तो मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि दुनिया भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब आ चुका है। ख्वाहिश है कि कोई बच्चा IT की ट्रेनिंग से महरूम ना रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमारे नौजवान में कमाल का हुनर मौजूद है। वसाइल की कमी की वजह से ये नौजवान अपना हुनर सामने नहीं ला पाते। जो IT के स्किल्स हैं उनमें अपने आप को एक्सपर्ट्स में शामिल करें। हम लोगों ने जब ज़माना तालिब इल्मी में कदम रखा या कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो ये ख्वाब थे, वो बड़े कंप्यूटर्स आ चुके थे, लेकिन कभी कभार टीवी में ही देखते थे, हम लोगों को अवेलेबल नहीं थे होते। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनका हुनर और टैलेंट तो आसमान पे है, लेकिन सिर्फ वसाइल की कमी की वजह से उनके पास ये सहूलियात नहीं हैं। पाकिस्तान के पास तो एक बहुत बड़ा सरमाया है, और वो सरमाया आप लोग हैं, हमारे बच्चे और बच्चियाँ।
اسلام آباد میں وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت انٹرنیٹ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اگلے ماہ اسپیکٹرم آکشن کیا جائے گا جس سے انٹرنیٹ کی رفتار میں مزید بہتری آئے گی۔ اے آئی ٹیکنالوجی نے آئی ٹی کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ جدید دور میں تیز رابطے ناگزیر ہیں۔ انٹرنیٹ ترقی کی بنیاد بن چکا ہے اور آئی ٹی سیکٹر میں روزگار کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ ہماری ٹیلی کام انڈسٹری کو وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہے۔ 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ پورا پاکستان چلتا ہے۔ ہم تقریباً 24 کروڑ عوام ہیں۔ ہمارے سے 2/3 جو بنگلہ دیش کی ملک ہے اس کے پاس 600 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم تھوڑا سا ایک اسپیکٹرم سٹاروڈ کنٹری ہیں۔ ہم ریجن میں بھی ہمارے یہاں سب سے لو ہے جو اسپیکٹرم اویلیبلٹی رہی۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ پچھلے بہت سارے سالوں میں کوئی بہت میجر اسپیکٹرم آکشن نہیں ہوئی، اور پچھلے 1.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے ہم تقریباً 606 میگا ہرٹز اسپیکٹرم جو ہے ہم نے اویلیبل کرایا۔ آج ہم 274 میگا ہرٹز پہ ہیں، اور پچھلے 1.5 سال میں ہم نے 606 میگا ہرٹز جو ہے وہ ویکیٹ کروایا۔ کوشش ہماری یہ رہے گی کہ ہم بہتر سے بہتر کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ اسپیکٹرم آکشن کریں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کی ایک ایک پائی شہر کی ترقی پر خرچ کی جا رہی ہے۔ یہ سال ترقیاتی کاموں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے وقف ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اپنے منشور کے مطابق کام کر رہی ہے اور شہر میں بہتری کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ ایکسپریس وے کو کوریڈور 31 جنوری تک مکمل کیا جائے گا، جس سے شہریوں کو سفری سہولیات میں نمایاں بہتری ملے گی۔ ایک ایک پائی جو شہر کی ہے وہ شہر کے اوپر خرچ کی جا رہی ہے، شہر کے اوپر صرف کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جیسا ہم نے کہا ہے کہ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے، یہ سال ڈیولپمنٹ کا سال ہے، یہ سال مسائل کو حل کرنے کا سال ہے۔ بلوچ کالونی ایکسپریس وے 31 جنوری 2026، آج سے 25-26 روز کے اندر اس کی جو ہم تعمیر کر رہے تھے اس میں ڈرین، سڑک، اسٹریٹ لائٹس، سب کچھ فرام قیوم آباد ٹو شہید ملت فلائی اوور اور شہید ملت سے لے کے جیل چورنگی تک پورا کوریڈور انشاءاللہ 31 جنوری تک وہ بھی آپ کو مکمل کر کے دیں گے۔ رینجرز ریکروٹس کی 33ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب ٹریننگ سینٹر اینڈ اسکول کراچی میں منعقد ہوئی ہے۔ تقریب میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق ڈی جی پاکستان رینجرز سندھ نے مہمان خصوصی وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ رینجرز کے چاق و چوبند دستے نے مہمان خصوصی کو شاندار انداز میں سلامی پیش کی۔ دوران تربیت بہترین کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ریکروٹس اور ان کے اہل خانہ کو کامیابی سے تربیت مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ ناظرین، پشاور میں سال 2025 کے دوران قتل کے 566 مقدمات درج ہوئے۔ قتل کی وارداتوں میں نامزد 1383 ملزمان میں 754 گرفتار ہوئے۔ ایم نیوز نے گزشتہ سال ہونے والے جرائم کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ پولیس رپورٹ کے مطابق قتل کی وارداتوں میں نامزد 1383 ملزمان میں 754 گرفتار ہوئے۔ گھروں میں ڈکیتی کے 10 مقدمات درج ہوئے۔ گھروں میں ڈکیتی میں ملوث 42 ملزمان گرفتار۔ 2.95 کروڑ روپے بھی برآمد ہوئے۔ پشاور میں ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا میں غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان میں تیمور احمد اور شہنشاہ شامل ہیں۔ تیمور احمد سابق اسسٹنٹ اور شہنشاہ سینئر اسسٹنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان پشاور میں تعینات رہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق تیمور احمد سابق صوبائی الیکشن کمشنر کے صاحبزادے ہیں اور مبینہ طور پر والد کے اثر و رسوخ کے ذریعے اپنی تقرری غیر قانونی طور پر حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے بھرتی کے ریکارڈ میں جال سازی اور ہیرا پھیری کے الزامات بھی شامل ہیں۔ ملزم شہنشاہ نے اپنے بیٹے کے بطور اسسٹنٹ غیر قانونی بھرتی میں سہولت فراہم کی ہے۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے بعد تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور اداروں میں میرٹ کی پامالی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شکرگڑھ کے علاقے حکیم پورہ کے رہائشی محمد عارف کا کارنامہ، دریائے راوی سے 65 کلو گرام وزنی مچھلی پکڑ لی۔ مچھی ہے وڈی بھائی۔ ہاں استاد کنا وزن ہے دا کی نام تیرا؟
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਰਫ ਆ ਜੀ। ਆਰਫ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਹਕੀਮਪੁਰਾ। ਹਕੀਮਪੁਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹਕੀਮਪੁਰਾ ਏ? ਮੱਦੋਗੋਲ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਮੱਦੋਗੋਲ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਫੜੀ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਗੋਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਗੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੈ 65 ਕਿਲੋ ਵਜਨ। ਬਾਈ 65 किलो वजनी मच्छी है। साइबेरिया से आने वाले मेहमान परिंदों ने बलूचिस्तान के साहिल पर पड़ाव डाल दिया। मेहमान परिंदों की आमद से साहिल की खूबसूरती, फितरत के हुस्न और दिलकशी में इजाफा हो गया है। माहिरीन के मुताबिक हिजरत करने वाले साइबेरियन परिंदे ज़मीन पर उतरे बगैर मुसलसल 10 माह तक उड़ने की सलाहियत रखते हैं। साइबेरिया से हिजरत करने वाले हज़ारों आबी परिंदे हर साल सर्दियों में बलूचिस्तान के साहली इलाकों का रुख करते हैं, जहाँ वो कई माह क़याम करते हैं। ग्वादर, पसनी और माड़ा, जेवानी और जजीरा हफ्ते तलार जैसे मकामात इन मेहमान परिंदों से आबाद हो जाते हैं। इन महाजर परिंदों में ज़ीगल, कार्मोरेंस समेत दीगर नायाब इकसाम भी शामिल है। ये परिंदे नवंबर से फरवरी तक साहिली पानियों में खुराक तलाश करते हैं और कुदरती मस्कन में आराम करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए एम न्यूज़।